السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ محترم حاضرین کرام، قرآن کریم کی سورہ روم کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، خشکی اور تری ہر جگہ فساد برپا ہو چکا ہے۔ یہ انسانوں کے اپنے کرتوت کی بنیاد پر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یحب المفسدین، اللہ فسادی لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ محترم حاضرین کرام، ایک لفظ ہمارے کانوں میں پڑا جسے فساد کہتے ہیں، تو یقیناً یہ بات ذہن میں آئی ہوگی، آگ زنی، قتل و غارت گیری، لوگوں کو لوٹنا، مکان کو برباد کر دینا، دکانوں کو تہش نہش کر دینا، بس اسی کو ہم فساد سمجھتے ہیں۔ محترم حاضرین کرام، یقیناً یہ فساد کی شکل تو ہے، لیکن حقیقت میں فساد اللہ نے جو قانون بتایا ہے اس قانون کی خلاف ورزی کرنا، یہ فساد ہے۔ انسانیت کے لیے جو نظام عدل اللہ نے قائم کیا ہے اس کی مخالفت کرنا، یہ فساد ہے۔ اخلاقی اور معاشی لحاظ سے ماحول کو بگاڑ دینا، یہ فساد ہے۔ سماج میں تفرقہ پیدا کرنا، بدامنی پیدا کرنا، کسی کے ٹوہ میں پڑے رہنا، جاسوسی کرنا، خیر خواہی نہ کرنا، حق تلفی کرنا، اوقاف کی جائیداد پر قبضہ کرنا، عبادت گاہوں سے لوگوں کو محروم کرنا، اس کو منہدم کر دینا، یہ اور اس طرح کی شکلیں سماج میں جو ہم دیکھتے ہیں، یقیناً یہ بھی فساد ہے۔ محترم حاضرین کرام، اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا۔ دیکھو، جب زمین کی اصلاح ہو گئی تو تم اس میں فساد برپا نہ کرو۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ گویا اللہ نے ہم کو پیدا کیا، ہدایت و رہنمائی کے لیے قرآن کریم نازل فرمایا، نبی علیہ السلام کی سیرت کو ہمارے لیے گائیڈ لائن بنا دیا۔ اب یہی ہماری اتباع اور پیروی کے لیے بالکل کافی ہے۔ اس میں اگر ہم من چاہی زندگی چاہیں گے، اپنی مرضی چاہیں گے، اپنے ارمان اور خواہشات کے مطابق چاہیں گے، اور ہم عدل کو بدلنا چاہیں گے، سماج میں بدامنی پیدا کرنا چاہیں گے، لوگوں کے حقوق کی حق تلفی کر لیں گے، بہن بیٹیوں کو دینے کا نام نہیں لیں گے، پڑوسیوں کا دل دکھاتے چلے جائیں گے، اور ہم اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف دیں گے، یہ اور اس طرح کے عمل اگر ہمارے ہیں تو شریعت کی روشنی میں ہم خود فسادی ہیں۔ وہ شخص جو لوٹ مار کرتا ہے وہی فسادی نہیں ہوتا، بلکہ شریعت کے احکامات پر عمل نہ کرنے والا بھی فسادی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری اصلاح کے لیے
ہماری ہدایت کے لیے یہ قرآن کریم کی 6666 آیتیں اور تقریباً 114 صورتیں نازل فرمائی. ان پر اگر ہم عمل کر لے جائیں گے تو اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. لیکن اگر ہم نے ان پر عمل نہ کیا، بیزاری کا اظہار کیا، دنیا کی رنگینیاں ہمارے قدم چومتی رہی، ہم دیگر تہذیب کی طرف للچائی ہوئی نظروں کو دیکھ کر اسے ایکسپٹ کرتے رہے، جیسا کہ شادی بیاہ میں ہم کر ہی رہے ہیں. فلمی اسٹائل میں شادی بیاہ ہو رہی ہے، جیسا کہ بہت ساری تقریبات اور پارٹیاں آئے دن ہمارے سماج میں رائج ہیں. برتھ ڈے کے نام پر فحاشی اور بے حیائی کا ننگا ناچ، فضول خرچی اور اس طرح کی چیزیں ہمارے سماج میں رائج ہیں. تو یاد رکھیے، اللہ کی نگاہ میں ہم لوگ فسادی کہلائیں گے. اور حقیقت یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، کہ دیکھو اللہ نے جو چیزیں تمہارے لیے پیدا کر دی ہیں وہ سب اچھی ہیں، جو احکامات نازل کر دیے وہ سب تمہارے لیے دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہیں. تمہیں چاہیے کہ اس پر عمل کر لے جاؤ. اور یہ بات بتائی گئی، دلوں میں جب سے جڑے خواہشوں نے پکڑی ہے، دلوں میں جب سے جڑے خواہشوں نے پکڑی ہیں، فساد نفس نے پھر راستے بگاڑے ہیں. خواہشات کی دنیا میں ہم جینا چاہتے ہیں تو یقیناً اب آئیے اللہ کے ان احکامات کی طرف چلتے ہیں اور اپنا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کہاں ہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا، واقعہ معراج کو سامنے رکھیے. 14 احکامات اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیے معراج کے اس موقع پر کہ اب تمہیں مسلم معاشرے میں اس طرح جینا ہے. اور اللہ نے سب سے پہلا حکم دیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارے رب کی جانب سے یہ فیصلہ ہو چکا کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی. اس میں آرڈر دیا جا رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے، آپشن نہیں بتائے جا رہے ہیں، یا ہم ترجیحات کی روشنی میں یہ نہیں کہ اگر ایسا کریں گے تو چلے گا، اگر ویسا کریں گے چلے گا. نہیں، ایکسکیوز نہیں ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تمہارے رب کی جانب سے فیصلہ ہو چکا کہ عبادت صرف تمہیں اللہ کی کرنی ہے. شرک کسی طرح برداشت نہیں کیا جائے گا، بدعت و خرافات کو رواج نہیں دیا جائے گا. شرک کی جتنی شکلیں ہیں اللہ کسی کو معاف نہیں کرے گا. اللہ کو ماننا، اللہ کی ماننا، اللہ ہی سے مانگنا، یہ اللہ کی عبادت کا تقاضا ہے. اگر ہم اس آیت کی روشنی میں عبادت کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے، اللہ کو جیسا ماننا ہے ویسا نہیں مانتے، اللہ کی جیسے ماننا ہے ویسا نہیں مانتے، اور اللہ ہی سے جیسے مانگنا ہے ویسا نہیں مانگتے، تو یقیناً شریعت کی نگاہ میں ہم فسادی ہیں. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ
اچھا برتاؤ کرو. ذرا ان بوڑھی ہڈیوں اور ان بوڑھی چمڑیوں سے کوئی پوچھے تو مشکل سے کچھ خوش نصیب ماں باپ ہوں گے جن کی اولاد ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ورنہ یہ ماں باپ شکایت کی ایک لائن کھڑی کرتے ہیں. بچہ مانتا نہیں، شادی بیاہ کے بعد پوچھتا نہیں، یہ اور اس طرح کی باتیں آتی ہیں. تو یاد رکھنا چاہیے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جائے گا تو جنت نہیں ملے گی. یہ میرا نہیں، نبی کا فتویٰ ہے. اور ہم سب کسی نہ کسی کی اولاد ہیں، چاہے یہ 7 سال کا بیٹا ہو، چاہے وہ 90 سال کے بزرگ ہوں، کسی نہ کسی کی ہم اولاد تو ہیں. تو عمر کے کسی بھی حصے میں پہنچ جائیں، ماں باپ کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ بہترین سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا ہر اولاد کی ذمہ داری ہے. کیا یہ بات ہمیں معلوم نہیں؟ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. اگر جنت ناراض تو ہم داخل کیسے ہوں گے؟ اگر دروازہ ناراض تو ہمارے لیے جنت کھلے گی کیسے؟ اس کی فکر کرنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت تو ہے اور بیوی کے قدموں کے نیچے سینڈل ہے. اس سینڈل کی چمک دھمک یہ زیادہ عزیز ہو جاتی ہے، اور ماں کی جنت سائٹ ہوتی ہے. اسی لیے زندگی بھر ہم چپل کھاتے رہتے ہیں اور چپل کی سنتے رہتے ہیں. معاف کیجئے، یہ ہمارا معاشرہ ہے. اس معاشرے کو بدلنے کی ضرورت ہے. آئیے قرآن کریم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احکامات کا جائزہ لیں اور غور کریں کہ واقعی ہم پیروی کرتے ہیں کہ اس لائن سے بھی فسادی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز اہل ایمان پر وقت کے تعین کے ساتھ فرض کی گئی. وقت کے تعین کے ساتھ، ظہر کے وقت ظہر، عصر کے وقت عصر. فجر کی نماز ظہر میں ملانا نہیں ہے، الا مجبوری رہی، نیند غالب آ گئی، شرعی عذر رہا، بیماری کی وجہ سے آنکھ نو نہ کھل سکی، لیکن معمول اور روٹین بن جائے تو پھر اس پر ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ کہیں ہم فسادی تو نہیں ٹھہرے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. غور کیجئے، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں اور بے حیا ہے، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں گالی دیتے ہیں، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں اور اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں تو ہم نمازی نہیں ہو سکتے. اللہ کا فتویٰ ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. محترم حاضرین کرام، ذرا غور کیجیے، اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی اور تربیت کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. دیکھو، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. کیا یہ بات پسند ہے
کہ مرا ہوا بھائی ہمارے سامنے ہو اور اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھایا جا رہا ہو، یقیناً تمہیں پسند نہیں ہوگی یہ حرکت۔ یہ آیتیں ہم سنتے ہیں، یہ باتیں ہمارے کانوں میں پڑتی ہے، لیکن ہم غیبت کے عادی ہیں، غیبت پروف ہو چکی ہے۔ جب اللہ نے کہا کہ غیبت، اس سے مراد یہ کہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا، تو ہمیں تو رہنا چاہیے، لیکن ہمارا مزاج اللہ معاف کرے، مجھے بولنا نہیں تھا لیکن مجبوراً میں بول رہا ہوں۔ بتائیے، آپ سمجھ بھی رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، پھر اللہ معاف کرے بول کر یہ کام کر رہے ہیں، تو کب ہماری اصلاح ہوگی؟ وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی نہ کرو، تہمیں نہ رہو۔ آج پورا معاشرہ ایک دوسرے کا جاسوس ہے، کون کیا کر رہا ہے اس کی زیادہ فکر ہے، کون کہاں جا رہا ہے، کون کہاں اٹھ رہا ہے، کون کہاں بیٹھ رہا ہے، اس کی زیادہ فکر ہے، اور خود اپنی تربیت اور نیکی کو زیادہ کمانے کی امنگ نہیں ہے، بس دوسرے کے چکر میں ہم پریشان ہیں۔ اور ماشاء اللہ مسلم نوجوان، یہ تو پولیس کی خبری پن میں ایک نمبر۔ اولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو، تہمیں نہ رہو۔ اور ہمارا مزاج تو یہ بنا کہ دوسروں کی خوشی دیکھ کر ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اور دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ کیوں ایسا ہے؟ محترم حاضرین کرام، آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ نبی نے فرمایا النکاح من سنتی، اور ہر کارڈ پر یہ حدیث لکھی ہوتی ہے، نکاح میری سنت ہے، اور نبی کی جو چیز سنت ہو یقیناً وہ عبادت ہے۔ اور ہمارا ہر عمل تقریباً میں سمجھتا ہوں 5 منٹ کا وقفہ کہ قاضی کا آ جانا، ایجاب و قبول کروا لینا، وہی سنت کے مطابق ہے۔ باقی شروع سے آخر تک، رشتہ طے ہونے سے بچی بدا ہونے تک، سب غیر سنت، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ۔ اپنے ارمان، ایٹم بم کا پھوڑا جانا، فلمی اسٹائل میں شادی کا رچایا جانا، ضرورت سے زیادہ دکھاوے کے لیے خرچ کر دینا، بیوٹی پارلر کا بڑھتا ہوا شوق، یقیناً دلہن دلہن کی طرح بنے گی، سجے گی، اس کا حق ہے، لیکن غیر شرعی اگر کام کر رہے ہیں آپ اس کو سجانے کے لیے، تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ معاف کیجئے، ہم نے لکھا تو لیا، نکاح میری سنت ہے، اور صورتحال یہ بنی کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، وہ لوگ جو مسلم معاشرے میں فحاشی اور بے حیائی کو پسند کرتے ہیں، اللہ اس دنیا میں بھی انہیں ذلیل کرے گا اور آخرت میں بھی دردناک عذاب سے دوچار کرے گا۔ پورا معاشرہ، پورا سماج ایسا لگتا ہے کہ بے حیا ہو چکا ہے۔ ہم فسادی ہیں، شریعت کا بدلاؤ ہمارے اندر ہے، ہم اپنی مرضی چلاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے کوئی عشق اور محبت نہیں ہے، زبانی دعوے ہیں۔ ذرا بتائیے، اللہ ارشاد فرماتا ہے بے حیائی کو اللہ پسند نہیں کرتا، اور معاشرہ اتنا بے حیا ہو چکا کہ جس بچی کو ہم نے پردے میں رکھ کر پار پوس کر بڑا کیا، ہزاروں روپیہ دے کر بڑا بڑا کیمرہ مین آ رہا ہے،
اور ہمارے سامنے ہماری بیٹی کو، ہماری بہن کو میڈم ایسے کیجئے، میڈم ایسے کیجئے، اینگل بدل بدل کر شوٹ کیا جا رہا ہے، باپ بھی کھڑا، ماں بھی کھڑی، بہن بھی، بھائی بھی۔ اللہ کو جواب نہیں دینا ہے؟ یادگار بنائیے نا، فوٹو نکالیے نا، لیکن اس بیٹی بہن کو تو دور رکھیے اس سے۔ ارے ایک سے آج کل موبائل ہے، آپ سنجیدگی کے ساتھ اپنی بیٹی کو اور اپنی بہن کا فوٹو لے لیجئے نا، لیکن معاشرہ بے حیا ہے تو یقیناً ہم فسادی ہیں، یہ ماننا پڑے گا۔ محترم حاضرین کرام، یہ کچھ باتیں ہمارے سامنے الگ الگ ڈھنگ کی آ رہی ہے جو یہ واضح کر رہی ہے کہ واقعی ہم جائزہ لیں کہ ہم کس انداز سے فسادی ٹھہرے ہیں۔ محترم حاضرین کرام، ہمارے نوجوان فلمی اسٹائل میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ ہمارے نوجوان جب منہ کھل جائے تو گالی دے کر بلانا، کسی کو گالی دے کر جواب دینا، اور گالی سے بات کرنا، اور بائک لے کر کسی کے جا رہے ہوں تو اتنی زور سے آپس میں گالی دے دے کر بڑے پیار سے، کسی کا کوئی خیال نہیں۔ ہمارے نوجوان یہ گٹکی اور تمباکو اور پان کے عادی، اور راستہ چلتے ہوئے جہاں چائے تھوک دیا، اور بائک چلاتے ہوئے ادھر تھوکا، پیچھے والا متاثر ہوا، غیر ضروری طور سے بائک کا بھگا لینا، ٹریفک جام ہے جا کر خود بھی جام میں لگ جانا، اور غیر ضروری ہارن کا بجا دینا، پارکنگ کا خیال نہ کرنا، اور اگر کوئی ٹوک دے کہ سر ذرا سائیڈ میں لگا کر بس 2 منٹ یہ بول کے اپنی جگہ ختم۔ یا پھر ہمارے ان نوجوانوں سے پوچھئے کہ یہ نہیں کہتے او میرا قرآن شریف کی طرف، او میرا حدیث کی طرف، یہ نوجوان رات دن بس کہہ رہے ہیں او میرا موبائل شریف کی طرف۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہ کال پر کال، اور یہ میسج پر میسج، اور یہ واٹس ایپ کا واٹس ایپ، یہ فیس بک اور انسٹاگرام، اگر ہم یہ کہہ رہے ہوں کہ واقعی دنیا تو اب ایک گھر کی طرح ہے، تو میں کہتا ہوں کہ آپ کی غلط فہمی ہے، بلکہ گھر بھی ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو گیا۔ جائیے کسی گھر میں، باپ ایک طرف، ماں ایک طرف، بچے ایک طرف، اپنے موبائل میں مست ہیں، اور سماج میں کہاں وائی فائی ہے، کہاں نیٹ ورک اچھا آتا ہے، بیٹھ جائیں فحاشی اور بے حیائی کے لیے۔ تو میں کہتا ہوں کہ زندہ ماں باپ کے یہ یتیم بچے، غور کیجئے اس جملے پر، زندہ ماں باپ کے یتیم بچے، ان کی اصلاح کب ہوگی؟ ہم فسادی ہیں، ہم اصلاح نہیں چاہتے، ہمارے بچے فسادی ہیں، وہ فحاشی اور بے حیائی کی طرف جا رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں تو اب تو سماج یہاں پہنچا کہ خیر خواہی کے نظر سے کسی کی شکایت کر دی جائے تو ناک منہ ٹیڑھا ہو کر سارا عتاب آپ پر، اپنا کام کیجئے، اپنا دیکھیے، اور نوجوانوں کو ٹوک دیا جائے تو سوری نہیں، اپنا دیکھیے۔ کیا بے حیا سماج
قرآن کی آیتیں، 114 صورتیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. دیکھو، کسی نیکی کو نظر انداز نہ کرو کہ وہ چھوٹی ہے، چاہے کسی مسلمان سے ملنا ہی کیوں نہ ہو. خوشی سے ملو، مسکرا کر ملو، خندہ پیشانی کے ساتھ ملو. دل میں کپٹ ہو، دل میں حسد ہو، السلام علیکم، دل ملے نہ ملے عہد ملاتے رہیے. اس مزاج کو ختم کرنا ہوگا اور ایک دوسرے کے لیے انتہائی مخلص بننا ہوگا. محترم حاضرین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا خیر الناس من ينفع الناس. تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کی ذات سے لوگوں کو فائدہ ہو. یعنی گویا کسی کو کسی کی ذات سے تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے. تکالیف الگ الگ شکلوں کی ہیں ہمارے سماج میں. چل رہے ہو تو اپنی سائٹ چلے، ادھر گھس کر ادھر گھس کر لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں، ایسا اوورٹیک کر رہے ہیں کہ لوگ پریشان ہو جا رہے ہیں، ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ لوگ بیزار ہو جا رہے ہیں. اتنا شور اور ہنگامہ ہے کہ جن صاحب کو صبح ڈیوٹی پر جانا ہے، مریض اور بیمار بیچارہ ہے، اس کا خیال نہیں. ہمارا ہول ہڑپا کم نہیں ہونا چاہیے. رات دیر گئے تک ہم جاگیں گے اور مؤذن کو صبح اٹھا کر اذان دیجیے، ہم چلتے ہیں، وقت ہوا. یہ ہمارے نوجوانوں کا، مسلمانوں کے گھروں کا حال ہے. اور ہمارے نوجوان 11، 12، 1 بجے دوپہر تک اطمینان سے خراٹا مار کر سو رہے ہیں. محترم حاضرین کرام، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دی جائے. مومن وہی ہے، ورنہ نبی نے فرمایا وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں جس کی ذات سے کسی کی تکلیف ہو. اور کسی کو اگر ہم تکلیف دیتے ہیں تو یقیناً ہم فسادی ہیں. اگر ہم جھاڑو لگا کر کچرا دوسرے کی دیوار سے لگاتے ہیں، اگر ہم دکان کا کچرا روڈ پر ڈالتے ہیں یہ کہہ کر کہ روڈ کسی کے باپ کا نہیں ہے، اور اگر ہم 10 فٹ کی دکان لے کر 20 فٹ پر آتی کرمن کرتے ہیں تو شریعت کا یہ مزاج نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. اگر ہم دوسروں کا خیال نہیں رکھتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ضیق منزلا او قطع طریقا فلا جہاد له. نبی رات کے اندھیرے میں صحابہ کو خیمہ زن کر کے جہاد کے لیے لے گئے ہیں اور جائزہ لے رہے ہیں کہ صحابہ نے خیمے کیسے گاڑے. وہ تو جنگل تھا، وہ تو اوپن اسپیس تھا، وہ کسی کے باپ کا نہیں تھا. نبی علیہ السلام نے خیموں کو بے ترتیب دیکھا، آنے جانے میں دوسروں کو تکلیف ہوگی، تو آپ نے فرمایا کہ جو راستہ لوگوں کے لیے تنگ کر دے اور جو آنے جانے میں لوگوں کو تکلیف دے اس کا جہاد قبول نہیں. اور ہم پوری پارکنگ غائب کر دے رہے ہیں. کیا سسٹم ہم نے بنایا ہے سوسائٹی کا؟ مؤذن کے بازو میں آ کر ہم نماز پڑھ رہے ہوں، حج اور عمرہ کر رہے ہوں، اور صرف یہ سمجھ لیں کہ جنت مل جائے گی، اور یہاں نبی کہہ رہے ہیں کہ جہاد بھی قبول نہیں ہوگا. جو دل کو کر لے درست وہی بڑا ہے یہاں، جو دل کو کر لے درست وہی بڑا ہے یہاں. اصلاح نفس سے بڑھ کر کوئی جہاد نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ
شریعت کی روشنی میں ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینے، اپنی اصلاح کرنے، سماج کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، جو لوگ اس دنیا سے جا چکے اللہ ان تمام کی مغفرت فرمائے، ایک دوسرے کا ہمیں خیر خواہ بنا دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔